القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری نور اللہ مرقدہ دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور تعزیت کی دعا میں اعلان کرتے تھے کہ بھئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ. تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی تھی راول پنڈی میں. مولانا کا یہاں موجود ہے بیان شیخ القرآن مولانا طاہر کا. یہ چلے گئے نے کہا بھائی مرحومہ کے لیے دعا کرو, ہاتھ اٹھاؤ. جری بہت تھے زورا, اور لوگوں نے ہاتھ اٹھائے لیکن آپس میں پھر حضرت کے جانے کے بعد کون مولانا نے کہا کیا کون کر رہے ہو؟ کہا جی اور علماء سب آئے اور انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے. اچھا. اگلے دن مولانا پھر گئے, کہا مرحومہ کے لیے دعا کرو, ہاتھ اٹھاؤ, کیونکہ بخاری شریف میں یہ حدیث 3 جگہ ہے. ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس کے نفی میں کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اصل دعائے تعزیت یا آداب والی دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے. ہمارے اس سلسلے کے دوستوں کو جو گھبراہٹ ہو رہی ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے شیخ کے مذہب کو سمجھا نہیں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا یہاں جہانگیرے میں, تو ترڈیر کے پنجپیریا ہے, قریب میں گاؤں ہے, یہ عنایت وہیں کا ہے. چپ چاپ ناشتی ہوتا نشان گگوان محمد نے مجاز کما کر لیو. کسی نے پوچھا سب لوگ آتے ہیں تو دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ ترڈیر والے مہمان جو ہے یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. میں نے پوچھا کہ کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ کہا جی ثابت نہیں ہے. میں نے کہا ترڈیر میں ثابت نہیں ہے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ بخاری میں تو غزوہ اوطاس میں ابو عامر کے لیے مغفرت اور وفات کی دعا میں آپ نے ہاتھ اٹھائے. اور میں نے کہا آئے تو کائے کے لیے آئے؟ جانا ہی دعا کے لیے ہے. پھر ترڈیر سے جہانگیرہ آنا بھی ثابت کرنا پڑے گا, اس کی بھی دلیل لانی پڑے گی. تو جہل کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے بعض چیزوں کا بعض ساتھی انکار کرتے ہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے کوئی بدعت نہیں ہوتی, ثابت امر تو مستحسن ہوتا ہے. ہاں التزام نہیں ہے. بہت ساری دعائیں میں نے بتائی کہ ان میں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. بعض علماء دیوبند تدفین کے بعد قبر میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. تدفین کے بعد قبر پر کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر اور سب لوگ بیٹھ کر دعا مانگے اور ہاتھ اٹھائے. فتح الباری جلد 11 عبداللہ ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر تدفین کے بعد آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل فی قبرہ واسألوا اللہ لہ التثبیت. ثابت قدمی کی دعا کرو, معافی مانگو اس کے لیے. ورفع یدیہ. حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ قبر پر بھی تدفین کے بعد ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. عاجز فقیر نے مولانا مفتی رشید احمد صاحب صاحب احسن الفتاوی کو لکھا تھا. جب انہوں نے احسن الفتاوی جلد 4 میں قبر پر ہاتھ اٹھانے کو بدعت لکھا تو میں نے خط لکھا, میں نے صنم کو خط لکھا اور میں نے کہا یہ تو حدیث میں ثابت ہے, آپ بدعت لکھ رہے ہیں. تو حضرت نے احسن الفتاوی جلد 4 جدید میں اس جگہ رجوع فرمایا کہ بزرگوں پر اعتماد کر کے میں تعزیت کی دعا میں یا قبر پر تدفین کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانے کو منع کرتا تھا. ایک کرم فرما کی اطلاع پر پتہ چلا کہ یہ حدیث سے ثابت ہے, پھر وہ حوالہ دیا جو میں نے خط میں بھیجا ہے اور رجوع فرمایا کہ میں رجوع کر رہا ہوں. اس آئندہ تعزیت کی دعا میں بھی اور تدفین کی دعا میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا. لیکن جہل دیکھے جب مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولانا شیر علی شاہ بھی یہی تھے. ہم جا رہے تھے تعزیت کے لیے تو شیر علی شاہ سے بات ہوئی,
څنګه چل بھائی وې دا رامیان خلاص نو چته ما ته اکوړي کې لاس چته کړه یہ بالکل میں 10 سوم دیلا دای ماته پرې دې ته سمو خیر ہم وہاں گئے مفتی عبدالرحیم ان کا وارث بنا ہوا ہے تو میں نے کہا دعا کرے تو مفتی عبدالرحیم ایسے نیچے دیکھ رہے ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے اور تخصص والے جو بیٹھے ہوئے جو یہاں سے گئے تھے مجھے دیکھ کے ہاتھ اٹھائے اور جب ان کو دیکھا تو نیچے کیے کیونکہ وظیفہ بند ہو جائے گا لا الہ الا ولا الہ الا میں نے اشارہ کیا کہ کوئی پوچھ لے ذرا لیکن کسی نے پوچھا نہیں ورنہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا یہ غلطی ہے صحیح حدیث سے انکار اور انحراف ہے اور تعزیت میں بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور قبر پر بھی تدفین کے بعد ہاتھ اٹھانا سنت ہے تیسرا وقت رہ گیا قبرستان جانا حدیث میں ہے نہایتکم من زیارت القبور علی فزورها فإنها ترغب إلى الآخرة وتزهد عن الدنيا كما قال میں نے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے یہ دنیا سے بے رغبتی آخرت کی محبت پیدا کرتی ہے اور بخاری کتاب الجنائز میں ہے صحابہ نے کہا ہم قبرستان سے گزرتے ہیں مسلمانوں کی قبریں ہیں آپ نے کہا اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر اور ترمذی شریف میں ہے انتم سلفنا ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون اس میں دعا آئی ہے سلام آیا ہے رفع یدین نہیں ہے لیکن مسلم شریف کتاب الجنائز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع جانے کے بعد فرفع یدیہ 3 مرات 3 دفعہ آپ نے ایک دفعہ دعا کی چہرے اقدس پر ہاتھ پھیرے تھوڑی دیر بعد پھر دعا فرمائی پھر دعا فرمائی صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے فرفع یدیہ 3 مرات اس لیے تعزیت میں بھی تدفین کے بعد بھی قبر پر اور جب بھی قبرستان جائے اور مردوں کے لیے دعا مانگے تو ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت حدیث سے ثابت فقہا کی اجازت اور پڑے خاک پڑ جائے جل جانے والوں پر وہ خواہ مخواہ کے منع کرنے اور تشدد کرنا نامناسب بات ہے